بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتے رہتا ہے۔ ہم لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، لیکن وہ جو کہاوت ہے نا کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، صحیح بات ہے یہ۔ اسی کے اوپر دو واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے اور ہمارا بھی یقین اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ جو ہے اور زیادہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت گنہگار، شراب پینا، زنا کرنا، ہر برا کام وہ کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے تنگ آ کر کے اس کو بستی سے باہر کر دیے، سمجھ رہے؟ جب وہ بستی سے باہر ہو گیا تو اکیلے کتنے دن تک زندگی بسر کر سکتا ہے؟ تھوڑے دن رہا، جو بھی اس کے پاس پیسے تھے کھایا پیا، لیکن جب پیسے ختم ہو گئے اور جب اس نے دیکھا کہ میں سنسان جگہ پر ہوں، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میں کس سے بات کروں، کوئی آدمی نہیں ہے، اور اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس موت کا وقت آنے والا ہے، تو اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں جانب بائیں جانب دیکھا، ہر طرف دیکھا، کوئی اس کو نظر نہیں آیا، تو اس نے ایک نظر خدا کی طرف دیکھا، اللہ کی طرف، اور کیا دیکھا کہ عرش کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ کاش ہم بھی ایسے یقین کے ساتھ خدا سے دعا مانگا کریں۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میرا تیرے آنے کے پاس وقت ہو رہا ہے، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے خدا تو مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہا اور انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے، اے موسیٰ تم سوئے ہوئے ہو، میرا ایک نیک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جنازے کی نماز جا کر کے پڑھو، لوگوں میں اعلان بھی کرو کہ جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ سمجھ رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اٹھے، گئے، جا کر کے دیکھا، اس کو لے کر کے آئے، غسل دیا گیا، جنازے کی نماز پڑھنے کا جب وقت ہوا لوگوں کو بلایا گیا، تو لوگ جب اس کا چہرہ دیکھے، فیس دیکھے، لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ یہ تو وہی بدمعاش ہے کہ جس کی بدمعاشی کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر بدر کر دیا تھا، شہر سے باہر کر دیا تھا، آپ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے؟ یہ تو بہت بڑا بدمعاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنے تو حیران و پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے، اے اللہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ جیسا یہ لوگ کہہ رہے صحیح کہہ رہے، یہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جیسا کہہ رہے یہ ویسے ہی تھا، لیکن جب ان لوگوں نے میرے اس بندے کو شہر سے باہر کر دیا، اس نے آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر طرف دیکھا، کہیں بھی اس کو کوئی نظر نہیں آیا، تو اس نے مجھے پکارا، اور اگر میں بھی جواب نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ میری
غفاریت کا جو معاملہ ہے وہ جوش میں آئی اور میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اس بندے نے صرف اپنے لیے معافی چاہیے ہے موسیٰ، اگر یہ پوری دنیا والوں کے لیے بھی معافی چاہتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ سمجھ رہے؟ آپ دیکھ رہے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی معاف فرمانے والی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، زمین سے آسمان کو بھر دے، اور اللہ کے سامنے صرف ایک مرتبہ آنسو بہائے کہ اے خدا معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم روئے تو صحیح خدا کے سامنے، ذرا مانگے تو صحیح اللہ تعالیٰ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو معاف فرما دیا۔ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے جب اس کا کوئی نہیں تھا تو کس نے ساتھ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میرے بھائیوں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک اور دوسرا واقعہ چھوٹا سا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت، اس نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی کے بازو میں ایک چھوٹا سا روم اور کمرہ اس کو دے دیا تھا۔ وہ میرے پاس ہمیشہ آیا کرتی تھی، حضرت عائشہ فرما رہی ہے، وہ ہمیشہ آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرے ہار کے واقعے نے اللہ کے اوپر بھروسے کو اور بڑھا دیا ہے۔ میں توجہ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن جو ہے نا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، ذرا تم بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں پہلے ایک امیر آدمی کے یہاں نوکرانی تھی، تو اسی کے یہاں خدمت کیا کرتی تھی۔ پہلے زمانے میں جو ہیرے ہوتے تھے، سونا چاندی ہیرا جو ہوتا تھا، تو لوگ اس کو کیا کرتے تھے، چمڑے کا کپڑا ہوتا تھا وہ پہنتے تھے۔ تو میرے جو مالک کی بیٹی تھی، اس کا بھی سرخ چمڑے کا، یعنی لال چمڑے کا جو ہے نا کپڑا تھا، اسی میں جو ہے نا ہیرا لگا ہوا تھا۔ ایک دن اس بچی کے کپڑے کو میں نے نکال کر کے باہر رکھا آنگن کے اندر، تو چیل آیا، کوا سے جو بڑا ہوتا ہے، چیل آیا اور اس نے لے کر کے چلا گیا، گوشت سمجھ کر کے۔ اب وہ لے کر کے چلا گیا تو مالک مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہاں گیا وہ؟ تو میں نے کہا کہ چیل لے کر کے چلا گیا۔ وہ لوگ میری بات نہیں مانے اور مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور میرے بدن پر، میری شرمگاہ پر بھی مارا، اتنی خطرناک تکلیف دی مجھے۔ اس وقت جب وہ مجھے مار رہے تھے اور میں بے ہوش ہو رہی تھی، اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اے اللہ، میں جو ہے نا تجھی سے مدد مانگتی ہوں، تو جو ہے نا میری مدد فرما۔ تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہی چیل اپنے منہ میں جو وہ ہیرا لے کر کے گیا تھا، وہ واپس کر کے جو ہے نا آیا اور گھر کے آنگن میں اس نے پھینک کر کے پھر اڑ کر کے چلا گیا۔ وہ لوگ جب دیکھے تو وہ لوگ بھی حیران و پریشان ہو گئے اور مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ جبھی سے میرا یقین کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر اور بھی بڑھ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیے، عورت رہے یا مرد رہے دنیا کے اندر، کوئی بھی اللہ کے اوپر جب یقین کرتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسے ہی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی اپنا یقین کامل نصیب فرمائے، آمین۔